سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ جو سورۃ الاحزاب کی آیات ہیں، الحمدللہ جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، آیت تخیر نازل ہوئی کہ آپ اپنے ان ازواج مطہرات کو خیال دے دیں کہ دو چیزوں میں ایک چیز چن لیں، یا دنیا اور اس کی زینت یا آخرت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول اور دار آخرت کو چن لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس تخییر کے بعد ایک بہت بڑا انعام دیا کہ جب ازواج مطہرات نے حضور کو چن لیا تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذمے یہ بات بھی لگا دی کہ میرے محبوب اب ان بیویوں نے آپ کو چن لیا ہے، ہم نے ان کو آپ کے لیے چن لیا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اب ان کے بعد آپ کسی اور عورت سے شادی کر ہی نہیں سکتے، آپ کے لیے حلال ہی نہیں۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کسی ایک بیوی کو طلاق دے دیں، عدد کم ہو جائے اور اس کے بدلے میں شادی کر لیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ نے آپ کے لیے اس میں رخصت رکھی الا ما ملکت یمینک، ہاں اگر آپ کے حصے میں کوئی جہاد کے بعد کوئی لونڈی آتی ہے تو وہ حلال ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے نگران ہیں، جاننے والے ہیں، اس پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ ان کے بعد پھر اللہ نے مسئلہ بیان فرمایا جس کا تعلق ہے آیت حجاب سے۔ تو ایک حکم تو اس میں یہ آیا کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اللہ کے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوں جب تک کہ آپ کو اجازت نہ ملے، اور جب بلایا جائے داخل ہوں، جب کھانا کھا لیں تو چلے جائیں، کھانے کے بعد گھروں میں بیٹھ کے ایذا کا باعث نہ بنے، چونکہ گھر والے تو جیسے سرکاریں تو عالم مجسمہ رحمت و حیا ہیں، آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرے گھر سے جاؤ، لیکن آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ ایک حکم یہ دیا گیا۔ دوسرا حکم آیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جو چیز مانگنی ہو اگر گھر سے تو پردے کے پیچھے مانگو۔ یہ مسئلہ اتنی اہم ہے حجاب کا، اور آج کے دور میں خاص طور پہ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں مسئلہ حجاب۔ تو یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے ستر عورت، ایک ہے حجاب، یہ دونوں الگ ہیں۔ اسی میں لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔
کہ چہرہ جو ہے کھول سکتی ہے، ہاتھ کھول سکتی ہے، پاؤں کھول سکتی ہے، یعنی کیا معنی ہے؟ وہ ستر میں شامل ہیں یا نہیں؟ یہ مراد نہیں ہے کہ پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سمجھیں کہ اللہ نے مرد کے لیے جو عورہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ اور اس کا چھپانا لانے، اس میں اگر کچھ حصہ بھی ظاہر ہو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ستر عورہ لازم۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا کہ آپ اگر اپنے گھر میں ہیں، کمرے میں ہیں، اندھیرا ہے، اندر سے کمرہ لاک ہے، کسی کے آنے کا اندیشہ نہیں، آدمی کپڑے اتار کے ننگا نماز پڑھے نہیں ہوگی، کیونکہ ستر عورہ کھلا ہوا۔ تو ستر عورہ الگ چیز ہے، پردہ الگ چیز ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے حالت احرام میں عورت کا چہرہ کھولنا جائز، نماز میں اگر چہرے پہ کپڑا نہ ہو، ہاتھوں پہ کپڑا نہ ہو، پاؤں پہ کپڑا نہ ہو تو جائز۔ ایک ہے مسئلہ حجاب، اس کو الگ سمجھے۔ اس میں سب سے پہلا حکم تو عورت کے لیے یہ ہے کہ بیوتہن خیر لہن، کہ ان کے لیے گھروں میں رہنا جو ہے وہ افضل ہے۔ اب خود اندازہ کریں کہ شہر مدینے کا ہو، نماز پڑھانے والا حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء والمرسلین، لیکن حضور نے فرمایا کہ جو عورتیں میری مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے گھر میں پڑھیں تو افضل ہے۔ جب اللہ کے نبی کے پیچھے آنا بھی بہتر نہیں، فرمایا بیوتہن خیر اللہ۔ اور پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک گھر کا صحن ہوتا ہے، صحن کے بجائے برآمدے میں پڑھے تو افضل ہے، برآمدے کے بجائے کمرے کے اندر پڑھے تو اور افضل ہے، اگر اس کے اندر اور کمرہ ہے اس میں پڑھے تو اور افضل ہے۔ جتنا پردہ زیادہ ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر کی، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت کی خبر ملی تو حضور بہت اداس تھے۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، صحابہ جمع تھے، تعزیت کر رہے تھے، تو میں اپنے حجرے کی ایک درد سے دیکھ رہی تھی بھی حضور پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن اس مصیبت کے وقت میں بی باہر نہیں آئی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے حجرے کے باہر بیٹھے تھے، بی بی صاحبہ اندر مسواک فرما رہی تھی، تو ان کی آواز ہم سن رہے تھے لیکن دیکھ نہیں رہے تھے، کیوں بی بی گھر میں تھی۔ عبداللہ ابن زبیر بھانجی ہیں آپ کے۔ اور اسی طرح جو آپ واقعہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، قصہ افک کا، جس میں دشمنوں نے، یہودیوں نے، منافقین نے، اعداء اسلام نے، اعداء دین نے بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ بیویاں ایسے کھلی نہیں سوار ہوتی تھیں، بلکہ ہودج، عربی میں کہتے ہیں ہودج، کیا معنی ہے؟ ایک کمرہ بنا ہوا ہوتا تھا، لکڑی کا ایک کیبن بنا ہوا ہوتا تھا، اس کو اونٹ پہ باندھ دیا جاتا تھا، اور بیوی اس کیبن کے اندر ہوتی تھی، اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیتے، باہر نکل کے سوار نہیں ہوتی تھی لوگوں کے سامنے۔ یہی وہ وجہ بنی نا کہ بی بی عائشہ باہر تھی، غلس اندھیرے کا وقت تھا، صحابہ نے سمجھا بی بی اپنے کیبن میں اٹھایا اور باندھ دیا، قافلہ چل پڑا، بی بی رہ گئی۔ تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ بیویاں جو ہیں، عورتیں جو ہیں، وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں آتی تھی، اگر سواری بھی ہوتی تھی تو اس میں بھی باہر نہیں آتی تھی، اس میں بھی پردہ ہوتا۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے، حضرت انس فرماتے ہیں
کہ ایک دن غزوہ طائف کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد پھر حضور پاک نے طائف پہ چڑھائی کی، بعد میں اللہ نے فتح دے دی تو اموال حنین جو ہیں وہ حضور پاک نے جعرانہ جسے آج کل بڑا عمرہ کہتے ہیں یہاں حضور نے قیام فرمایا۔ تو غزوہ طائف کے اسی موقع پر ایک دن حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں منہ میں پانی لے کے کلی فرمائی اور پانی پھر اسی برتن میں ڈال دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانی جو ہے حضرت ابی موسیٰ اور حضرت بلال کو دیا کہ پی لیں۔ تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ خیمے کے اندر سے بی بی ام سلمہ نے آواز دی کہ میرے بیٹے اگر ہو سکے تو اپنی ماں کے لیے بھی تھوڑا سا بچا لینا، یہ تبرک ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم، یعنی بی بی ہے خیمے کے اندر، باہر نہیں آئی، اندر سے بات فرمائی کہ حالانکہ اولاد ہیں آپ تو مائیں ہیں، لیکن بی بی نے فرمایا کہ میرے بیٹے اس پانی کو حضور نے اپنے منہ میں لے کے پھر ڈالا ہے، یہ تبرک ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، اگر ہو سکے تو تھوڑا سا ماں کے لیے بھی بچا دو۔ تو بی بی نے خیمے کے اندر سے بات کی، باہر آ کے بات کی۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے ایک غزوے کے موقع پر میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت انس اور ابو طلحہ۔ حضرت انس اور ابی طلحہ فرماتے ہیں کہ حضور جس اونٹنی پہ سوار تھے آپ کے پیچھے بی بی صفیہ بھی سوار تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خیبر کے ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اونٹنی کا پاؤں جو تھا آگے کسی ایسی غار میں گیا کہ اونٹنی کو جو دھکا لگا تو حضور پاک بھی گر گئے، بیوی بھی گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہیں، پیچھے بیوی بیٹھی ہے بی بی صفیہ۔ حضرت انس اور ابی طلحہ فرماتے ہیں کہ حضور کی اونٹنی کو ایسی ٹھوکر لگی کہ یکدم اونٹنی بھی گری، اور جب اونٹنی گری حضور بھی گر گئے، حضور گرے بیوی بھی گر گئی۔ تو ابی طلحہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی جلدی دوڑا اور حضور کی خدمت میں پہنچا، میں نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قربان ہوں، حضور چوٹ تو نہیں لگی؟ آپ نے فرمایا میرا فکر نہ کرو، اپنی اماں کا خیال کرو، یعنی ادھر بی بی کا خیال رکھو۔ تو اب ابی طلحہ فرماتے ہیں میں نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا، ایک چادر لے کے بی بی پہ ڈالی، اسی پردے کی حالت میں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے کھڑا رہا کہ کہیں اٹھتے ہوئے میری نظر نہ پڑ جائے بیوی، اور اسی پردے کی حالت میں بیوی کو پھر میں نے اونٹنی پہ سوار کرایا۔ تو پردہ اس حادثے کے باوجود بھی قائم رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت، اتنے بڑے حادثے میں آپ گر گئے، لیکن فرمایا پہلے اپنی اماں کا خیال رکھو تاکہ ان کے پردے کو اللہ قائم رکھے۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، جس آدمی کے ساتھ دشمنوں نے، یہودیوں نے، منافقوں نے بی بی صاحبہ پہ تہمت لگوائی تھی، صفوان بن معطل، فرماتی ہیں واللہ ایسا حیا والا بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں اسی قافلے کی جگہ پہ کپڑا لے کے لیٹ گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا اور سمجھتی تھی صحرا کے احوال کو کہ اگر میں دوڑ پڑوں تو پھر تو اس کا مطلب ہے میں بھٹک جاؤں گی، بہتر ہے کہ میں اسی قافلے کی جگہ پہ رہوں، یا تو حضور کا صحابی آئے گا جو پیچھے رہتا ہے، یا حضور قافلہ آگے جب محسوس ہوگا کہ میں قافلے میں نہیں ہوں تو واپس بندہ بھیجیں گے۔ تو بی بی فرماتی ہے میں کپڑا لے کے دے گئی،
میرے کانوں میں اتنی آواز پڑی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صفوان جب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ بی بی کپڑا لے کے لیٹی ہوئی ہیں، تو انہوں نے پہلی بات یہی پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی فرماتی ہے میں جاگ گئی، انہوں نے میرے ساتھ اونٹ بٹھایا اور ہٹ کے رخ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے، اور جب میں اونٹنی پہ اچھی طرح بیٹھ گئی، کپڑے اپنے ٹھیک کر لیے، پھر آگے اپنی مہار پکڑ کے اونٹنی کے آگے چل پڑے۔ پر میں جہاں اونٹ بٹھاتے آپ دور چلے جاتے، میں اتر جاتی، جہاں مجھے سوار ہونا ہوتا آپ دور چلے جاتے، میں سوار ہو جاتی۔ اس بندے کی نظر بھی نہیں پڑی میرے چہرے۔ تو پردے کا جو حکم ہے اس کو اچھی طرح سمجھے۔ یہ تو بعد میں جو لوگ اللہ کے قرآن میں تحریف کرتے ہیں، تبدیلیاں کرتے ہیں، قرآن کو اپنے منشے کے مطابق بدلنا چاہتے ہیں۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ تو جی حضور کی بیویوں کے لیے حکم تھا نا، کوئی ہماری بیویوں کے لیے حکم تھوڑا ہے۔ یہ تو سارا قرآن جو آیات آ رہی ہیں تو حضور کی بیویوں کے بارے میں لا تدخلوا بیوت النبی، اس سے پہلے جو ہدایات آ رہی ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، یہ تو سارا حضور کی بیویوں کے لیے حکم ہے۔ تو یہ جہالت ہے، یہ اللہ کے قرآن کی تحریف ہے جو 1400 سال میں کسی نے جرأت نہیں کی، ماں سوا اس دور کے جدید مجتہدین کے، جن کو نہ دین سے واسطہ ہے نہ قرآن سے واسطہ ہے اور مجتہد ہے۔ پہلی بات یاد رکھو، اصول ہے، انداز قرآنی ہے کہ کبھی خطاب صرف نبی کو ہوتا ہے لیکن حکم امت کو ہوتا۔ اب دیکھیں فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اللہ نے فرمایا میرے نبی جب آپ عورتوں کو طلاق دیں، تو خطاب تو نبی کو ہے، آگے جمع کا صیغہ ہے، حکم ساری امت کے لیے۔ جیسے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اللہ نے فرمایا میرے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں۔ کیا مانا؟ اکیلے جہاد کریں، یعنی امت نہ جائے لڑنے کے لیے، کیونکہ خطاب حضور کو ہے، لہذا حضور خطاب جا کے جہاد فرمائے۔ تو بات قرآن کو سمجھا کریں۔ یہ تو اور اہم بات ہوتی ہے کہ اللہ نبی کو خطاب کرے اور مراد امت ہو، اللہ خطاب نبی کی بیویوں کو کرے اور مراد حضور کی امت کی عورتیں ہوں، یہ تو اور اہم بات ہے۔ دیکھیں نا، اصولی سی بات ہے کہ حضور کی بیویاں بھی پاک، شہر مدینہ بھی پاک، میرا مدنی بھی پاک، مدنی کا گھرانہ بھی پاک، اہل بیت بھی پاک، صحابہ بھی پاک، تو وہاں کیا خوف تھا جناب؟ ان کو پردے کا حکم دینا تھا۔ اور جو ہم ناپاک ہیں ہمیں چھٹی ہے، ہم موٹر سائیکلوں پہ گھومیں، ہم بائک چلائیں، ہم گاڑیاں ڈرائیو کریں، ہم کار چلا کے خود لے جائیں، ہم بیچ کے سمندر کے کناروں پہ جائیں، ہم لانگ ڈرائیو پہ غیروں کے ساتھ جائیں، ہم ہوٹلوں میں جائیں، ہم جا کے فنکشنوں میں شریک ہوں، پارٹیوں میں شریک ہوں، ڈانس کریں، یعنی ہمارے لیے آزادی ہے۔ یعنی جو پاک گھرانہ ہے یہ پردہ پاکوں کے لیے، تو مانا یہ ہے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم ناپاک ہیں، یہ حکم ناپاکوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی عجیب بات ہے بھئی، جہاں زخم ہوگا وہاں مرہم رکھو گے، یا جہاں نہیں ہوگا وہاں پٹی باندھو گے؟ اور جب پاک لوگوں کو یہ حکم ہے تو ہمارے لیے تو اور زیادہ پابندی ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے، کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے، ان کو پتا ہے کہ آنے والے دور میں لوگ آئیں گے، خود کو نہیں بدلیں گے، میرے قرآن کو بدل ڈالیں گے، تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن،
اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں، بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، اور مومن مردوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیں۔ اب ایمان والی عورتوں کے لیے حکم، ہاں ایمان نہیں ہے بالکل پردہ نہ کرو۔ کس نے کہا ہے؟ ہم نے کبھی انگریزوں سے جا کے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی پردہ نہیں کرتی؟ ہم نے کبھی یہودیوں سے جا کے کہا ہے کہ جناب کی بیگم منی اسکرٹ کیوں پہنتی ہے؟ ہم نے کبھی ہندوؤں سے کہا ہے کہ جناب تمہاری لڑکیاں مقابلہ حسن میں کیوں شریک ہوتی ہیں؟ ہمیں کیا ہے بھائی، وہ کافر ہیں، وہ جانے، اللہ جانے ان کا معاملہ۔ ہم بات ہو رہی ہے ایمان والوں سے۔ اگر تم ایمان والے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، تو پھر حکم ماننا ہوگا، پھر اگر مگر این کی چنا کے نہیں کرنا ہوگا۔ ہاں اگر تم ایمان سے فارغ ہو تو بالکل چھٹی ہے، بڑے مزے کریں جناب آرام سے، بالکل اپنا آرام سے آج کے جدید پروٹوکول جو ہے اس پہ عمل کریں۔ تمہاری بیوی دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو، تم دوسرے کی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچواؤ، اس کے لیے تو وہی حکم نہیں۔ نساء المؤمنین، یا ایمان والوں سے نکلو یا پھر پردہ کرنا ہوگا۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ نے فرما دیا کہ اگر بیویوں کو باہر جانا پڑے ضرورت کے مطابق کسی چیز کے لیے تو پابندی کیا ہوگی؟ ایک تو خوشبو نہیں لگائیں گی، پیروں میں بجنے والا زیور نہیں پہنیں گی، میک اپ سنگار نہیں کریں گی، بے پردہ نہیں جائیں گی، بلکہ لمبی چادر لے کے سر سے پاؤں تک اوڑھ لے گی اور صرف آنکھ ظاہر ہو تاکہ راستے میں ٹھوکر نہ لگے۔ اور اس کے باوجود بھی اللہ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے ہو تو آنکھیں نیچی کرو۔ یہ حکم بھی ایمان والوں کے لیے، جن میں ایمان نہیں ان کے لیے نہیں، وہ مزے کریں۔ اسی طرح فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں، اتفاق سے غیر مرد پہ نظر پڑے تو فوراً نظر جھکا لیں۔ اسی طرح اللہ نے ایمان والی عورتوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی غیر مرد بات کرے فلا تخضعن بالقول، بڑی نرم اور انداز اور ناز اور نخرے والی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ کھل کے بات کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کھری بات کرو کہ بھئی آدمی گھر میں نہیں ہے، بعد میں ملو۔ اب اگر آپ جناب اپنی آوازوں کو بنا کے سنوار کے اور بڑے ناز سے انداز سے بول رہی ہیں، ہو سکتا ہے دوسرا کہے گا اچھا بھی آواز بھی اچھی ہے اور معلوم بھی نرم دل ہوتی ہے، بات بن جائے گی، تو بیماری تو پیدا ہو گئی۔ اسی طرح سے اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک بیوی ہے، اس کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، اسے اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا، وہ بیچاری آئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کی خدمت میں پہنچی اور پردہ، یا رسول اللہ مجھے خبر لگی ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، کوئی صحیح پتہ ہے؟ ایک صحابی جو کھڑے تھے ان کو جوش آ گیا، انہوں نے کہا عجیب عورت ہو، تمہارا بیٹا نوجوان شہید ہو گیا، تم اب بھی کپڑے ڈال کے کھڑی ہو، حضور کو پتہ لگے گا کون ہو، تمہارے بیٹے کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ بھئی یہ تو پتہ لگے نا کون بیٹا، کس کا بیٹا، تم کس کی بیوی ہو، کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ کپڑا چہرے پہ ڈال کے کھڑی ہے پردے میں اور کہتی ہے میرا بیٹا کہیں۔ اس نے کہا خبردار، میں بیٹے کی مصیبت برداشت کر سکتی ہوں، چہرہ کھول کے بے حیائی کی مصیبت برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا بات کہہ رہے ہو؟ ایک میرا بیٹا مر گیا ہے اور ایک میں چہرہ کھول دوں؟ میں یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ میرے چہرے پہ کسی غیر کی نظر پڑے۔ اسی طرح ایک دن حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا
صحابہ سے پوچھا ای شیء لمرأۃ خیر، آپ نے ایک سوال پوچھا. آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو سارے صحابہ ادب سے خاموش رہے، کسی نے بھی جواب نہ دیا. ایک تو ادب ہوتا تھا اور بعض اوقات کوئی چیز دماغ میں بھی نہ آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی جواب نہ دیا. مجلس ختم ہو گئی، حضور نے بھی نہ بتایا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جب گھر آیا تو میں نے بی بی فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ بی بی آج حضور نے ایک سوال کیا، کسی نے بھی جواب نہیں دیا. میں نے بھی جواب نہیں دیا، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ حضور کیا فرمانا چاہتے تھے. ادب سے ہم خاموش رہے. انہوں نے پوچھا کہ ای شیء لامرأۃ خیر، عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہوتا ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ اللہ یرین الرجال ولا یرونہن، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے اور عورت کی نظر کسی غیر مرد پہ نہ پڑے. سب سے بہتر یہ ہے. سب سے بہتر فرمایا کیا ہے کہ عورت کی نظر غیر مرد پہ نہ پڑے اور کسی مرد کی نظر غیر عورت پہ نہ پڑے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا اور میں نے آگے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے بی بی فاطمہ سے پوچھا ہے. بی بی فاطمہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ یرین الرجال ولا یرونہن. آپ نے فرمایا صدقت انہا بضعۃ منی. آپ نے فرمایا علی میری بیٹی نے سچ کہا ہے، آخر محمد کا ٹکڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آخر وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے نا، اس نے سچ کہا. یہی چیز عورت کے لیے بہتر ہے کہ اس پہ کسی مرد کی نظر نہ پڑے اور مرد پہ کسی غیر عورت کی نظر نہ پڑے، وہ بہتر ہے. اچھا، اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ہر مومن کو حور عین دیں گے، جنت کی حوریں دیں گے. بعض روایات میں 72 بھی آتا ہے. ان کی صفتیں یہ آئیں کہ کأنہن بیض مکنون. کہیں اللہ نے فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان. کسی جگہ اللہ نے فرمایا وہ خیمے میں ہیں، کسی فرمایا جیسے انڈا اپنے خول میں بند ہے، اور آگے کیسی بیان کی اس پہ غور کریں. فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اللہ نے فرمایا مومن تجھے مبارک ہو، تمہارے لیے ایسی بیویاں جنت میں ہیں جن کو کسی انسان نے، کسی جن نے بھی ہاتھ نہیں لگایا. وہ ایسی محفوظ ہیں، ان کو ہم نے ایسے حفاظت میں رکھا ہوا ہے کہ لم یطمثہن انس، جن کو تجھ سے پہلے کسی بندے کا ہاتھ بھی نہیں لگا، کسی جن کا ہاتھ بھی نہیں لگا. یہاں سے دلیل نکلی کہ عورت وہ ہوتی ہے جس کو اپنے مرد کے بجائے کسی کا ہاتھ نہ لگے. اسی طرح قرآن پہ نظر ڈالیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. کیا مانا؟ اب آپ خود فیصلہ کریں، لباس چھپانے کے لیے ہوتا ہے کہ ننگا کرنے کے لیے ہوتا ہے؟
آپ کا بدن ننگا ہے، آپ قمیص پہنتے ہیں، نیچے ضرورت ہے آپ شلوار پہنتے ہیں، آپ کے پاؤں ننگے ہیں آپ جراب چڑھاتے ہیں، سر ننگا ہے آپ ٹوپی رکھتے ہیں، رومال باندھتے ہیں. تو گویا عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو تیری ضرورت ہے، عورت کو اپنے خاوند کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کا لباس بن جاؤ، پردہ بن جاؤ، اس پہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور تیری اپنی بیوی کے بجائے کسی پہ نظر نہ پڑے، دونوں پردوں میں آ جاؤ. اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، دروازے پہ ایک آدمی نے آواز دی. اتفاق یہ ہے کہ جو دروازے پہ پردہ پڑا ہوا ہے اس کے اندر درد ہے، اس کے اندر تھوڑے سے پھٹا ہوا ہے، وہ سامنے کھڑا ہے. حضور غصے میں آئے، آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں نیزہ لے کے تیری آنکھیں نکال لوں، تم اس درد کے سامنے کیوں کھڑے ہوتا کہ میرے گھر کے اندر جھانک لو. اب ان ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھیں، پھر لوگ کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں ملا لوگ ہیں، یہ بنیاد پرست لوگ ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں. وہ بدبختوں جس کی بنیاد نہ بنیاد ہی نہ ہو تو بلڈنگ کھڑی ہوگی. بلڈنگ کی بنیاد ضروری، مسجد کی بنیاد ضروری، عقیدے کی بھی بنیاد ضروری، عمل کی بھی بنیاد ضروری. اور لوگ اتنے گھبرا گئے کہ او جناب اس کو انہوں نے بھی ڈر کے مارے. نہیں جی ہم بنیاد پرست نہیں ہیں. وہ کیا بلا ہو گئی بنیاد پرست کہنے میں، کون سا عذاب آ گیا؟ اور جی ہم قدامت پسند پرانے خیالات کے نہیں ہیں، ہمارے نئے خیالات. تو قرآن نیا لکھ لو، کعبہ شریف بھی ایک نیا بنا لو، اس کو تو ہزاروں سال گزر گئے. ایک پرانا کعبہ شریف، قرآن شریف کو بھی 1428 سال گزر گئے، قرآن بھی پرانا ہو گیا. تو ہر چیز نئی لے آؤ نا، پھر پرانی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو تمہارا سلسلہ آدم سے جو جوڑا ہے، قرآن نبی پہ اترا ہے، ذکر آدم کا کرتا ہے تاکہ تیری اصل سے سلسلہ جوڑا رہے. اس لیے بہرحال اچھی طرح سمجھ لیں کہ عورت کو شرعاً مومنہ عورت، ایمان والی عورت، مسلمان عورت کو بغیر پردے کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. باقی رہ گئی بات الا ما ظہر منہا، اس کی بھی وہاں اجازت ہے جہاں فتنے کا خوف نہ ہو، اور جہاں فتنے کا خوف ہو وہاں چہرہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہاتھ کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور پاؤں کھولنے کی اجازت نہیں ہے. یہی مسلک ہے امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ، تمام ائمہ اربعہ کا. کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل تو فرماتے ہیں کسی حال میں بھی عورت کو چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں نہیں کھولنے چاہیے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ فتنے کا خوف ہو تو نہ کھولے، فتنے کا خوف نہ ہو تو کھول سکتے. اور اس دور میں ہو سکتا ہے کہ فتنے کا خوف نہ ہو، جہاں ہر طرف ہوس ہے، جہاں ہر طرف شیطان ننگا ناچ رہا ہے، جہاں ہر طرف فلمیں چل رہی ہیں، جہاں ہر طرف باپ بہن بیٹا بیٹی ماں بہن سب. اسی لیے دیکھ نہیں رہے کہ آج بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، آج ماں کو قتل کر دیا، آج فلاں کیا. تو اس لیے یہ سارے احکام جو تھے، اس آیت کا نام بھی آیت الحجاب ہے. اللہ نے حجاب کا حکم جاری فرما دیا کہ اس کے بغیر کوئی عورت جو ہے وہ باہر نہ نکلے. آج جو آیت ہے یہ بھی اسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جو ہم نے آج پڑھی. فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله
ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، اللہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے پردے کا حکم دے دیا ہے تو پردہ جو ہے وہ اجانب سے ہوگا، غیر محرم سے ہوگا۔ لا جناح علیہن، عورتوں پہ گناہ نہیں ہوگا اگر باپ کے سامنے چہرہ کھولیں، یہ پردے کا حکم ہے، ورنہ باپ کے سامنے عورت سارے کپڑے کھول سکتی ہے بیٹے کے سامنے، تو معنی ہے کہ ان سے پردہ نہیں، جب ان سے نہیں تو باقی۔ بات کو سمجھیں اچھی طرح، اللہ کے قرآن میں غور کر کہ لا جناح علیہن فی آبائہن، باپ کے سامنے گناہ نہیں، ولا ابنائہن، بیٹوں کے سامنے بھی گناہ نہیں، ولا اخوانہن، بھائیوں کے سامنے بھی گناہ نہیں، ولا ابنائی اخوانہن، بھائیوں کی اولاد یعنی بھتیجوں سے بھی پردہ نہیں، ولا ابنائی اخواتہن، اور بہنوں کی اولاد یعنی بھانجے ان سے بھی پردہ نہیں، ولا نسائہن، اور اپنی عورتوں سے بھی پردہ نہیں۔ کیا مانا؟ اگر عورت یہودی ہے غیر محرم ہے تو اس سے بھی عورت لحاظ کرے، پردہ کرے، تاکہ وہ اس کے حسن جمال کے نقشے جا کے لوگوں کے آگے نہ کھینچے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور لونڈیوں سے بھی پردہ نہیں، جو تمہارے گھر میں لڑکیاں کام کرتی ہیں، تمہاری مل کے یمین ہے، ان سے بھی پردہ نہیں۔ واتقین اللہ، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتی رہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پہ نگہبان ہیں، دیکھنے والے، جاننے والے ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے سورۃ نور میں فرمایا تھا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ ظاہری زینت جو ہے چہرہ ہے، ہاتھ ہے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے خاوند، او آبائہن، یا اپنے باپ، او آباء بُعُولَتِهِنَّ، یا خاوند کا باپ سسر، او ابنائہن، یا بیٹے، او ابناء بؤولتہن، یا خاوند کی اولاد، او اخوانہن، یا بھائی، او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کی اولاد بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا بہنوں کی اولاد بھانجے، او نسائہن، او ما ملکت ایمانہن، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ ایسے لوگ جو طفیلی ہوتے ہیں، جو مرد نہیں ہوتے، یعنی ابھی بالکل اس مقام پہ نہیں پہنچے، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے بچے ہیں جن کو ابھی بالغ نہیں ہوئے، جوانی پہ نہیں آئے، عورت کی خواہش سے نہیں پیدا ہوئی، تو ان سے پردہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں، باپ سے پردہ نہیں، بیٹے سے نہیں، بھائی سے نہیں، بھتیجے سے نہیں، بھانجے سے نہیں، باقی تو اگر باقی سے بھی نہیں تو ان کے گننے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو قرآن میں؟ بھئی اگر پردہ کسی سے ہی نہیں ہے ماشاءاللہ کہ ہر جگہ بن سنور کے آگے بیٹھے ہیں، بسوں میں بھی بیٹھی ہیں، ٹرینوں میں بھی بیٹھی ہیں، مردوں کے ساتھ بھی بیٹھی ہیں، باقاعدہ مقابلے، تقریری مقابلوں میں بھی بیٹھی ہیں، شاعرات جو ہیں پورے مجمع میں کھڑی ہو کے شعر پڑھ رہی ہیں، اور جناب مقالہ نگار جو ہیں مقالے پڑھ رہی ہے، اور فیشن کرنے والی فیشن سکھا رہی ہے، کپڑوں کے ڈیزائن دکھانے والی ڈیزائن پہن کے دکھا رہی ہے۔ یہ کون سا مسلمان ہے، یا کون سا حجاب ہے، یا کون سا پردہ ہے؟ پھر اللہ کو اتنی بڑی آیت میں گننے کی کیا ضرورت ہے کہ باپ کے آگے گناہ نہیں، بیٹے کے آگے گناہ نہیں، بھائی کے آگے گناہ نہیں، بھتیجے کے آگے گناہ نہیں، بھانجے کے، ان کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ فرماتے کسی کے آگے گناہ نہیں، پھر چلو جہاں جاؤ۔ تو ان کو گننے کے بعد یعنی پابندی ہو گئی کہ عورت صرف ان کے سامنے آ سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ باحیا عورتیں تو اپنے باپ کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے بھی اس طرح نہیں آ سکتی ہیں جیسے آج ہماری عورتیں آدھا سینہ نکلا ہوا ہے، یہاں تک بازو ہیں، پگلیں صاف نظر آ رہی ہیں، اس طرح کوئی باحیا عورت نہیں نظر آ سکتی۔
یہ تو ہم اس مقام پہ پہنچ گئے. اسی لیے یاد رکھ لیں میرے نبی کی حدیث، میرے آقا محبوب دو عالم کا فرمان یاد رکھ لیں. حضور نے فرمایا کہ جب کسی امت میں زنا عام ہو جائے گا، اللہ اس امت پہ قتل کا عذاب بھیج دیں گے کہ اس کو مارے گا، وہ اس کو مارے گا، وہ اس کو مارے گا. آج ایمان سے دیکھو گلی گلی قتل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بے گناہ لوگ ہیں، بے گناہ بیچارے جا رہے ہیں جی ان کو مار دو. بے گناہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اڑا دو. بے گناہ لوگ جلسے میں بیٹھے ہیں اڑا دو. ٹرین میں جا رہے ہیں ٹرین اڑا دو. گاڑی میں جا رہے ہیں گاڑی اڑا دو. یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس گناہوں کی سزا ہے جو ہمارے ملک میں عام ہو چکے ہیں. اور جب تک ہم اللہ کے آگے توبہ کر کے ان گناہوں سے رجوع نہیں کریں گے، کفر سے ناطا نہیں توڑیں گے، اس وقت تک رحمت نہیں آئے گی. اور جب تک رحمت نہیں آئے گی عذاب ٹل نہیں سکتا. ایک موٹی بات یاد. حتیٰ کہ دیکھیں کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ نے پوچھا، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے عذاب آئیں گے اور ہمیں اچھے لوگ بھی تو ہوں گے نا. اب دیکھیں نا مسجدیں بھری ہوئی ہیں، نماز ہو رہی ہے، مدرسے چل رہے ہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں، دور حدیث پڑھا جا رہا ہے، تفسیر پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، رات کو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، ساری رات کھڑے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے پھر بھی عذاب آئے گا. آپ نے فرمایا اذا کثر فیکم الخبث، جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ کے عذاب عام ہو جائیں گے، اچھے لوگ بھی رگڑے جائیں گے. پھر قیامت والے دن جب اٹھیں گے تو ہر آدمی کو اپنے عمل کا صلہ ملے گا. یعنی اگر صالح ہے تو جزا بھی صالح والی ملے گی، اگر برا ہے تو جزا برائی والی ملے گی. ابھی عذاب میں صبر، جیسے کہ آگ جلتی ہے، جہاں خشک لکڑی جلائی جاتی ہے وہاں ساتھ میں گیلی لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں، تو اسی طرح ہوگا. ہاں ایک ہی علاج ہے جو میرے پاک نبی نے فرمایا، یاد رکھ لو. ہماری تو کوئی سنتا نہیں، آپ کی اگر کوئی سنتا ہو تو پہنچا سکتے ہیں کہ ما نزل بلاء الا بذنب، اللہ کبھی کسی قوم پہ، کسی امت پہ، کسی ملک پہ عذاب نہیں دیتے مگر ہمارے گناہوں سے. وما رفعت الا بتوبۃ، اور وہ عذاب کبھی نہیں ہٹیں گے جب تک کہ پوری امت توبہ نہیں کرے گی. اگر تم اکیلے گناہ گار ہو اکیلے توبہ کرو، اگر سارے گھر والے گناہ میں مبتلا ہو تو سارے گھر والے کرو، اگر سارے محلے والے مبتلا ہو تو محلے والے کرو، اگر سارا ملک مبتلا ہو گیا تو سارا ملک توبہ کرے. اور بے حیائی کے چینل بند کر دیے جائیں، بے حیائی کے راستے بند کر دیے جائیں، منکرات کے راستے بند کر دیے جائیں، حرام کے راستے بند کر دیے جائیں. ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ حلال کے راستے بند کر دیے ہیں، حرام کے راستے کھول دیے ہیں. تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ پھر اللہ پاک اس امت پہ قتل مسلط کر دیتے ہیں، عذاب مسلط کر دیتے ہیں، آپس میں لڑائیوں کا عذاب آ جاتا ہے، ایک دوسرے سے فرقہ واریت آ جاتی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ وقت بھی آئے گا لا يدري المقتول ولا يدري القاتل. حضور نے فرمایا میری امت پہ ایسا وقت بھی آئے گا قتل کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور جو قتل ہوگا اس بیچارے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا کیا جرم تھا کہ مجھے مار دیا گیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توبہ کی توفیق دیں، اور اللہ پاک اسلامی ملکوں سے، مسلمان ملکوں سے اپنا عذاب رفع فرما لیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا فیصلہ فرما کے بچا لیں، ورنہ ہم بالکل جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں. وہ قادر ہے، وہ چاہے تو بچا سکتے ہیں. واللہ اعلم. کہتے جی کہ میں نے اپنے والد یا والدہ کے لیے حج بدل کرنا ہے. بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے. حج بدل میں یاد رکھو نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ نے مثلاً والد کا حج کیا، اس کو بھی پورا حج ملے گا، آپ کو بھی پورا حج ملے گا، تو نقصان کیا ہوا بھائی؟ اپنا کرو تو ایک حج ملے گا نا، اور باپ کا کرو اس کو بھی پورا حج، آپ کو بھی پورا حج. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو بندہ اپنے ماں یا باپ کی طرف سے حج کرتا ہے اللہ اس کو 10 حج کے برابر ثواب دیتے ہیں.
یہ تو فائدے کی بات ہے، بالکل کریں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ٹکریں نہ مارنا۔ جب حج بدل کرنا ہو، حج قریب آ جائے، اپنے علاقے میں کسی عالم کی خدمت میں جا کے ان کو کہیں مجھے سمجھائیں میں نے حج بدل کرنا ہے۔ حج بدل میں احکام ہوتے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کا حج ہے، اس پہ حج فرض تھا کہ نہیں تھا، پیسہ چھوڑ کے مر گیا کہ نہیں چھوڑا، وصیت کر کے مر گیا کہ نہیں وصیت کی، یا وہ غریب تھا اس پہ حج فرض نہیں تھا، کرنے والا اپنا حج کر چکا ہے یا نہیں کر چکا ہے، بڑے اس میں مسائل ہیں۔ تو جب حج کا دن قریب آ جائے، اپنے علاقے میں کسی عالم سے یا کوئی حج کی کتاب لے لیں اپنی زبان کی، اس میں حج بدل کے احکام پڑھ لیں، تاکہ آدمی حج کرے تو سنت کے مطابق کرے۔ یہ تو نہیں جیسے لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے۔ کوئی سمجھ نہیں، میں نے پہلا حج کیا، حج سے پہلے 5 دن عمرہ کیا، حج سے پہلے کا، اور حج بھی افراد کیا۔ افراد کیسے ہو گیا جب آپ نے عمرہ کیا؟ یہ کسی اچھے آدمی سے لکھا ہو کو بات سمجھ بھی تو آئے نا۔ میں نے حج کیا، پھر حج سے پہلے میں نے 5 دن عمرہ کیا، پھر میں نے طواف کیا، پھر میں نے قدوم کیا، پھر میں نے صفا کیا، پھر طواف زیارت کے ساتھ صفا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ کسی پڑھے لکھے آدمی سے لکھواؤ، تم طواف زیارت کو زیرہ لکھ رہے ہو تو میں کیا پڑھوں گا؟ کسی اچھے آدمی سے لکھاؤ سوال کیا ہے۔ جب سوال سمجھ نہ آئے میں جواب کیسے دوں گا؟ کہتے جی کہ میں نے ماہ شوال میں عرفات سے عمرہ کیا ہے، میں حنفی مسلک ہوں، مجھے حج کرنا ہے۔ حنفی مسلک کے مطابق آپ پر ایک دم ہے کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اشہر حج میں مکی جو ہے وہ عمرہ نہ کرے، یعنی مکے میں رہنے والا۔ ایک آدمی ریاض سے عمرے کے لیے آیا ہے، پہلی دفعہ آیا ہے زندگی میں، عمرہ کر لیا واپس جائے؟ عمرے کرنے سے حج کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ توفیق دے آگے حج کر لے، نہیں تو نہیں، کوئی بات نہیں۔ پرفیوم لگا کے نماز پڑھی جائے، ہاں ہو جاتی ہے، چونکہ اب علماء کا فتویٰ ہے کہ پرفیوم جو موجودہ دور میں ہیں یہ اس کا استعمال جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں الکحل نہیں ہوتا، اگر ہو تو اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہتا، اس کا کیمیکل کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ شراب کو سرکہ بنا دیا جائے تو شراب نہیں رہے گا، سرکے کے حکم میں آ جائے گا، تو وہ اس کو ایسے کیمیکل سے ڈالتے ہیں، ملاتے ہیں کہ وہ اپنی اصلی حیت تبدیل کر دیتا ہے۔ اور بعض تو بناتے ہی پیٹرولیم سے ہیں، جو کہ الکحل بہت مہنگا ہوتا ہے، وہ کہاں ڈالیں گے، کہاں خرچ کریں گے۔ اور اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بچتا نہیں ہے، اڑ جاتا ہے، جب رہتا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال اب علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ پرفیوم ہے، یوڈیکلون ہے، یہ یوڈی ٹوائلٹ ہے، یہ سب چیزیں استعمال کرنا جائز ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ استعمال نہ کرو، عطر استعمال کرو۔ ایک ہے جائز ہونا، ایک ہے تقوی کا مقام۔ تو میرے مدنی سرکار نے عطر عود، عطر مشک، عطر عنبر اور ورد استعمال فرمایا ہے۔ آپ نے تو کبھی پرفیوم نہیں لگائے نا، تو بہرحال اصل چیز عطر ہے۔ لیکن آج کل مصیبت یہ ہے وہ عطر میں بھی کیمیکل ہے، کہاں جائیں؟ مشکل تو یہ ہو گئی ہے نا کہ اب اصلی عطر بھی تو نہیں ملتا نا۔ جو اصلی عطر ہے نا، مثلا ورد ہے، گلاب اصلی، وہ آپ کو بڑا کوئی محبت سے رعایت سے دے دے تو 5000 ریال کا 1 تولہ دے گا۔ کون لے گا جناب؟ مولوی اور پیر کو تو مل جاتا ہے نا، ہم نے تو پیسے لگانے نہیں ہوتے نا، ہمیں تو لوگ بیچارے دیتے ہیں عقیدت کے مارے ہوئے بے وقوف، وہ سمجھتے ہیں بزرگ ہیں بخشے گئے ہم۔
وہ بیچارے مولوی اور پیر تو کھانے کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں نا، کمانے کے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوئے نا، تو ایسی بیکار قوم ہے نا کہ ساری دنیا کمائے، ان کا پیٹ بھرو اور وہ ایسا جہنم میں بھرتا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ بہرحال میرا بھائی عطر لگایا کرو اور پرفیوم نہ لگاؤ تو بہتر ہے، لیکن جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ اب علماء ساری دنیا کے اکٹھے ہوئے فیصلہ ہو گیا۔ وتر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دونوں صحیح ہیں، 3 رکعتیں ملا کے پڑھیں جیسے حنفی پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث میں موجود ہیں، اور جیسے 2 رکعتوں میں سلام پھرتے ہیں وہ بھی حدیث میں موجود۔ 1400 سال ہو گئے تم ابھی تک وتر کا مسئلہ ہی حل نہیں کر سکتے۔ کیا کفر سے لڑو گے تم؟ نہ تم کافروں سے کیا لڑو گے؟ وہ کہیں گے ابھی تو تم اپنی نماز کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو تو ہمیں کیسے اسلام کی دعوت دیتے ہو؟ زور کی آمین والی، آہستہ آمین والی۔ حالانکہ یہ تو اسلام میں رعایت تھی، زور سے کہو جائز ہے، آہستہ کہو جائز ہے، ملا کے پڑھو جائز ہے، سلام کر کے پڑھو۔ یہ تو امت پہ رحمت تھی جس کو تم نے عذاب بنا دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے نہیں کبھی کبھی امام صاحبان 3 رکعتیں اکٹھی بھی پڑھا دیتے ہیں، بھی یہ تو رعایت تھی حضور کی، یہ تو رحمت تھی امت کے لیے۔ میں نے پاکستان سے آ کے عمرہ کیا، سر پہ اس طرح پھروایا، گنجا ہو گیا، پھر میں مدینہ منورہ گیا، وہاں سے احرام باندھا، عمرہ کیا، لیکن سر پہ اس طرح نہیں پھروایا، دم پڑ گیا۔ اس طرح بھی پھرواؤ اور دم بھی ادا کرو۔ وہ تو جتنے دفعہ عمرہ کرو گے اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ حرم میں رش کی وجہ سے نمازیوں کے آگے گزرنا پڑتا ہے۔ میرا بھائی پہلے تو کوشش کرو کہ نہ گزرو۔ کیا مانا؟ نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ، تسبیحات پڑھو، دعا مانگو، اتنی دیر میں راستے بن جائیں گے۔ اب تم امام سلام پھر گردن پہ سوار ہو جاؤ تو تم خود گناہگار ہو۔ امام نے سلام پھیرا، تم کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ بھائی طواف ہے، طواف والے کہاں سے گزریں گے؟ ہٹ کے نماز پڑھو، جہاں اللہ نے جگہ دے دیا پیچھے چلے جاؤ۔ کسی ستون کی آڑ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، مجالے تمہارے آگے کوئی گزرے۔ تم 10 منٹ بیٹھ کے اٹھو گے، 8 راستے بن جائیں گے۔ اور اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے والی جگہ پہ پاؤں نہ آئے۔ جماعت کی نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو مقتدی ہم جو ہیں وہ مکبر کی تکبیر کے بعد تکبیر کہیں یا امام کی، ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں، مکبر کے پیچھے پڑھیں؟ نہیں، آپ نے نماز امام کے پیچھے نیت کی ہوئی ہے یا وہ سپیکر والے کے پیچھے کی ہوئی ہے؟ اللہ کے بندے کوئی عقل کرو، ہم امام کے تابع ہیں، اس کے تابع تھوڑے ہیں۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، ہم نے امام کی اقتدا کرنی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ نے جو 5 دفعہ دن میں ہمیں امام کے پیچھے کھڑا کر دیا ہے، کوئی حکمت تو ہے نا، اور حکم ہے جو کرے وہ کرو۔ میں نے 4 مہینے کی ڈیوٹی پہ آیا ہوں، اپنے والدہ کے لیے، والد کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں جناب۔ اگر آدمی نے سیزن کی ڈیوٹی پہ آیا ہے لیکن شوال میں عمرہ کیا ہے، یعنی مدینہ منورہ سے، میقات سے، تو لازم ایک بکری حج کی دینی ہوگی اگر حج کرے گا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ حضور کے نام پہ قربانی کروں گا، بالکل کریں، حضرت علی ساری زندگی کرتے رہے، حضور نے بھی امت کی طرف سے کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوران سفر روزہ رکھنا چاہیے، اللہ نے اجازت دی ہے، رکھ لو تو ٹھیک ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، رکھو تو ٹھیک ہے۔
زیادہ بہتر ہے۔ اور آج کل کیا سفر ہے ایمان سے کہو، ہوائی جہاز ایئر کنڈیشن آگے، گاڑیاں ایئر کنڈیشن، گھر ایئر کنڈیشن، کون سا روزہ ہے بھائی؟ روزہ تو ان بیچاروں کا ہے نا جو پتھر پہ کھڑے کمائی کر رہے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، مزدوری ہے، غریب ہے، کہاں جائیں؟ روزہ تو ان کا ہے، ہمارا آپ کا کیا روزہ ہے؟ ساری رات چرتے رہتے ہیں، دن کو سو جاتے ہیں، ظہر کو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، شام کے چرنے کے لیے پھر تیاری کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے 2-2.5 کلو سے افطار کرتے ہیں، کھانا اس کے بعد کھاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سے روزے ہیں، بس دعا کرو اللہ قبول کرے گا بس۔ آج سے 2 سال پہلے میں نے عمرہ کیا تھا، پتہ نہیں تھا، میں تھوڑے بال کا، بس مسئلہ نہ پوچھو تو بہتر ہے، اتنا جلدی کیوں کر رہے ہو، کم از کم 2 سال اور گزرنے دو۔ جو گزر گیا اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو، تک شک نہ لگاؤ، اس طرح پھرواؤ یا سارے سر کے بال کاٹو۔ ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، رمضان میں تو عمرہ کیا ہے، اس کے بعد اب آپ کوئی عمرہ نہ کریں، انشاءاللہ آپ کا حج افراد ہوگا، آپ حج افراد کا احرام باندھیں گے، قربانی آپ پر واجب نہیں ہوگی، کرنا چاہو تو لاکھ کر دو، 100 بکری لے کے ذبح کر دو۔ حضور پاک نے 100 اونٹ ذبح کیا ہے، تو اب 100 اونٹ آپ کے ذمہ واجب تھوڑا تھا، لیکن آپ نے 100 اونٹ ذبح فرما دیا، آپ بھی 100 اونٹ کر دیں، 1000 اونٹ کر دیں، ورنہ واجب نہیں ہے آپ پر۔ ہم نے جو ایک کرنی ہے نا انشاءاللہ وہ بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرتا ہے حاجی۔ دیکھو جی ناراض نہ ہوں، کہتے ہیں بگی ایسی باتیں کرتے ہیں، میں ایسی باتیں نہیں کرتا، ہم بھائی ہیں، میں کوئی مولوی شرفی نہیں ہوں، مولوی بزرگ عالم ہوتے ہیں، میں تو آپ کا خادم ہوں۔ ٹھنڈے دل سے، ایک بینک ہے جو لاکھوں بکریاں خرید کے حجاج کی خدمت کے لیے ذبح کرتا ہے، اس کا ریٹ ہے 350 یا 370 یا 400 ریال۔ آپ کو ایک آدمی کہتا ہے میں 250 میں کر دوں گا، ایک مرغی کی کرے گا؟ نہیں، جو لوگ جہاز بھر کے لائے ہیں وہ تو 370 سے کم میں نہیں کر سکتے، اور اس میں وہ نفع بھی نہیں لیتا بینک، بالکل نو لاس نو پرافٹ، بالکل نہ نفع نہ نقصان، برابر سرابر ہو جاتے ہیں۔ وہ 370 میں دے رہا ہے، یہ شریف تمہیں کہہ رہے حضرت میں آپ کی بکری 250 میں کرا دیتا ہوں، تو صاف سمجھ جاؤ کہ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ کیا اللہ نے عقل نہیں دیا ہے؟ 100% سمجھ لو کہ انشاءاللہ یہ حضرت نہیں کریں گے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جناب یہ کرتے ہیں کہ 400-500 آدمی کے پیسے وصول کر دیے، سارے سال کی تنخواہ گھر میں آ گئی، رات دن حرم میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیحاں ہاتھ میں ہیں، انشاءاللہ اس دن 10 بکریاں ذبح کر کے باقی کے لیے دعا کر دیں گے اللہ سب کی قبول فرما۔ اور حج کے بعد انشاءاللہ ٹیچی کے سامانوں کے بھر کے گھر چلے جائیں گے، اللہ کے دروازے سے ملتا ہے، خدا کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، سالس حرام لے آیا ہوں، سینکڑوں حاجیوں کا حج میں نے برباد کیا۔ اور خدا کے بندے کچھ عقل کیا کرو۔ دیکھو نا مثلا ایک ہے نا کہ اس کی قیمت ہے 20 ریال، مجھے یہ آدمی 2 ریال میں دے رہا ہے، صاف بات ہے کہ چوری کی ہے۔ اتنا تو اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے، کبھی یہ اعتبار نہ کریں۔ اگر ہو کہ پیسے نہیں دوں گا، میرے سامنے ذبح کرو پیسے دوں گا، ہم سے پیشگی لے لو 50 ریال بک کر لو ہمارا، لیکن ذبح ہمارے، اچھا وہ بھی کہہ دیں گے کہ ہاں جی بالکل آپ کے ساتھ، ان کو پتہ ہے مینا سے انشاءاللہ پہلے تو فوت ہو جائے گا، اگر آپ ہی گیا تو مجھ کو نہیں ملتا۔ ٹیلی فون کرتے رہیں گے، او جی ہم کھڑے ہیں مال لے کے، کب تک کھڑے ہیں؟ وہ ہمیں مار رہے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں جلدی کرو مال نکالو، وہ کہہ کہ یار ذبح کرو میں تھکا ہوا ہوں۔ اچھا حضرت 2 منٹ کے بعد کہے گا ہو گیا، 2 منٹ میں 10 بکرے کیسے ذبح ہو گئے؟ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، کسی پہ اعتبار نہ کرنا، اپنا حج برباد نہ کرنا۔ میں تمہارے بھلے کی بات کہتا ہوں، برا لگے تمہاری مرضی۔ عالم